قرآن کی فضیلت۔ فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجة الله على خلقه أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليه أنفسهم أتم نوره وأكمل به دينه۔ دیکھو قرآن امر کرنے والا بھی ہے اور روکنے والا بھی، وہ خاموش بھی ہے اور گویا بھی، وہ مخلوقات پر پروردگار کی حجت ہے جس کا لوگوں سے عہد لیا گیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ مالک نے اس کے نور کو تمام بنایا ہے اور اس کے ذریعے دین کو کامل قرار دیا ہے۔ وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اپنے پاس بلایا ہے جب وہ اس کے احکام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے چکے تھے، لہذا پروردگار کی عظمت کا اعتراف اس طرح کرو جس طرح اس نے اپنی عظمت کا اعلان کیا ہے کہ اس نے دین کی کسی بات کو مخفی نہیں رکھا ہے۔ ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه فرضاه فيما بقي واحد وسخطه فيما بقي واحد۔ اور کوئی ایسی پسندیدہ یا ناپسندیدہ بات نہیں چھوڑی ہے جس کے لیے واضح نشان ہدایت نہ بنا دیا ہو یا کوئی محکم آیت نہ نازل کر دی ہو جس کے ذریعے روکا جائے یا دعوت دی جائے۔ اس کی رضا اور ناراضگی مستقبل میں بھی ویسی ہی رہے گی جس طرح وقت نزول تھی۔ واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم وإنما تسيرون في أثر بين۔ اور یہ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی بات پر راضی نہ ہوگا جس پر پہلے والوں سے ناراض ہو چکا ہے، اور نہ کسی ایسی بات سے ناراض ہوگا جس پر پہلے والوں سے راضی رہ چکا ہے۔ تم بالکل واضح نشان قدم پر چل رہے ہو۔ وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر۔ اور انہی باتوں کو دہرا رہے ہو جو پہلے والے کہہ چکے ہیں۔ اس نے تمہیں دنیا کی زحمتوں سے بچا لیا ہے اور تمہیں شکر پر آمادہ کیا ہے اور تمہاری زبانوں سے ذکر کا مطالبہ کیا ہے۔